بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم صدر اجلاس جناب الحاج محمد زبیر صاحب، ذمہ داران اور ارکان الماموس سوسائٹی اور جملہ حاضرین، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آج کی اس باوقار مجلس میں مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا۔ المحمود سوسائٹی کے قیام، اس کے اغراض و مقاصد، اس کی گزشتہ کارکردگی اور آئندہ کے عزائم کے بارے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ صحیح لیکن باتیں آ چکی ہیں۔ آپ میں غالباً کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو المحمود سوسائٹی سے غیر متعارف ہو۔ ذمہ داران اور حاضرین سبھی سوسائٹی اور اس کے کاموں سے متعارف ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اغراض و مقاصد میں جن عزائم کا اظہار کیا گیا ہے ان کی تکمیل سست رفتاری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک بڑا کام اس سلسلے میں المحمود اسپتال کے قیام کا ہے، لیکن تعلیم کے سلسلے میں اور المحمود سوسائٹی کی جو زمین ملکی پور میں ہے وہاں جو منصوبے ہیں ان کی تکمیل کے سلسلے میں ابھی تک کوئی نمایاں کام نہیں ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب ایک طویل سفر کا پہلا پڑاؤ ہے۔ یہاں ٹھہر کر سوسائٹی کے ذمہ داروں کو اپنی پچھلی حصولیابیوں کا بھی جائزہ لینا ہے، آئندہ کی امکانات کو بھی سوچنا ہے، ضرورتوں کا بھی احساس پیدا کرنا ہے اور عزم ہمت کے ساتھ پہلے سے زیادہ توانائی اور عزم حوصلہ کے ساتھ اگلے سفر کے لیے قدم بڑھانا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، المحمود سوسائٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان میں دو عناصر ہیں: سماجی خدمات اور تعلیمی مشن۔ سماجی خدمات کے سلسلے میں المحمود سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا اور جہاں تک میرے علم میں ہے یہ ابھی آخری مرحلے میں نہیں ہے بلکہ بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ اس کا بھی وقت آئے گا۔ لیکن تعلیمی خدمت کے سلسلے میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناخواندگی بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت اور معیشت کی لائن سے خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی الحمدللہ فارغ الباری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اتنی خوشحالی کے ساتھ دوسری برادریاں اپنے بچوں کو جس معیار کی تعلیم دیتی ہیں ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عبدالظاہر صاحب سے بہت کچھ سنا، اگرچہ ان کی تمام باتوں سے مکمل اتفاق نہیں کیا جا سکتا، نہ انہوں نے اس کی دعوت دی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال جو بنیادی چیز ہے
وہ اپنی لا علمی، اپنے قوم کی علم آگہی سے دوری یہ پستی کے اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا جو حکم دیا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دین کے حامل ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ بنیادی ضرورت دینی تعلیم کی ہے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ میں کون ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، اللہ جل شانہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کو وہ جانے، اس کو سمجھے۔ یہ اس کی دینی ضرورت، مذہبی ضرورت۔ علماء کرام اور دینی مدارس کبھی بھی عصری تعلیم کے مخالف نہیں رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والے شیخ الہند مولانا محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے جو بانی سر احمد خان ہیں، یہ اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہم عصر ہیں اور ایک ہی دستگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں۔ انگلو عربی کالج دہلی سے انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا محمد رشید احمد گنگوئی نے بھی مولانا مملوک علی نانوتوی سے اسی کالج کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک میں آزادی کی جو جہد چل رہی تھی، سپاہیانہ جہد چل رہی تھی، اس میں ناکامی کے بعد ایک منصوبہ بنایا، دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس کے بنیادی مقاصد میں دو چیزیں تھیں۔ آپ حضرات تاریخ سے واقف ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کو تو موضوع ہی رہا ہے تاریخ، کہ جس ماحول میں یہ ادارہ قائم کیا گیا وہ کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کو مکمل طور پر شکست ریخت کا سامنا کرنا پڑا اور یورپ کی غاصب قوم قابض ہو گئی، تو ان کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک میں ایسا نظام تعلیم رائج کریں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے اپنے جسم اور اپنی نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے ذہن و دماغ اور فکر کے اعتبار سے وہ عیسائی اور یورپین ہوں گے۔ اس فکر کا توڑ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستان کے اندر خدا نخواستہ وہ نقشہ نہ دہرایا جائے جو اندلس میں اور قرطبہ کے اندر پیش آ چکا ہے۔ وہاں مسلمانوں کی حکومت مغل امپائر سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، لیکن جب حکومت کا خاتمہ ہوا تو ساتھ ہی ساتھ وہاں کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی خاتمہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت مسلمانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علماء موجود نہیں تھے۔ یہ عروج کا دور، جس میں مسلمان جنہوں نے فنون کی ایجاد کی ہے، سائنس کی ایجاد کی ہے اور جن کا چربہ اتارا ہے یورپین قوموں نے، ان کا دور بھی وہی رہا۔ لیکن حکومت کے زوال کے بعد چونکہ وہاں کوئی دینی محنت نہیں تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ایمان ہی نہیں تھا کہ جو اس حکومت کے زوال کے بعد ان کے قدم کو جما سکتا۔ ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ اقتدار ختم ہو جانے کے بعد اور ایک طرح سے مکمل غلامی میں ڈکر جانے کے بعد اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور اپنے دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ غیر سرکاری ادارے قائم کیے گئے، یہ طے کیا گیا کہ کہیں سے حکومت سے کوئی امداد نہیں دی جائے گی اور فارمولہ الحمدللہ کامیاب ہوا۔ دوسری طرف سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ادارہ قائم کیا اور اس کی بنیاد عصری تعلیم کے اوپر،
جہاں تک مسئلہ ہے ایک ساتھ دونوں نظام تعلیم کو چلانے کا، تو ماہرین تعلیم اس بات سے واقف ہیں کہ تعلیم کا ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں بنیادی طور پر دینی تعلیم اور ضرورت کے مطابق عصریات کو شامل کیا جائے، یا بنیادی طور پر عصری تعلیم اور بقدر ضرورت دینیات کو شامل کیا جائے۔ یہ تقریباً درجہ پنجم یا جونیئر ہائی اسکول تک تو چل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس طرح کی مخلوط تعلیم کا کوئی امکان نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہائی اسکول میں جانے کے بعد ہر تعلیم کو اپنی لائن متعین کرنی پڑے گی کہ آگے اس کو کیا مضمون لینا ہے۔ وہ آرٹ میں جائے گا، سائنس میں جائے گا، ٹیکنالوجی میں جائے گا، لا میں جائے گا، اس کو بی اے کرنا ہے یا بی کام کرنا ہے یا بی ٹیک کرنا ہے یا بی ایل ایل بی کرنا ہے۔ ایسا کوئی نصاب نہیں کہ جو تمام فنون کے اندر اس کو ماہر بنائے۔ تخصص کا دور ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دینی مدارس کے اندر اس پر زور دیا جاتا ہے، علماء کرام اس کے اوپر متوجہ کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ کا ایک نظام قائم ہے جس میں ملک بھر کے تقریباً 3000 مدارس مربوط ہیں۔ ان کے لیے ایک نصاب تعلیم بنایا گیا ہے، ان کو مکلف کیا گیا ہے کہ ابتدائی درجات میں جہاں آپ قرآن پاک پڑھائیں، جہاں آپ دینیات پڑھائیں، جہاں آپ عقائد کی چیزیں سکھلائیں، وہاں ہندی زبان، انگریزی زبان، حساب، جنرل سائنس اور جتنا ہو سکے ابتدائی درجے کا کمپیوٹر ان کو سکھائیں۔ درجہ 5 کے بعد اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے جو جہاں جتنی گنجائش ہوگی آگے بڑھیں گے، لیکن یہ سلسلہ اخیر تک جاری رہے اور مدارس کے نصاب کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کو آخر تک نصاب وجود بنایا جا سکے، یہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس طرح یہ مشورہ مدارس کو دیا جاتا ہے، میرے خیال میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی یونیورسٹی کے اندر یہ مشورہ دیا جاتا ہو کہ آپ ایسا گریجویٹ تیار کریں کہ جو ایک طرح گریجویٹ بھی ہو اور مفتی بھی بن کر نکلے اور عالم بھی بن کر نکلے۔ یہ چل ہی نہیں سکتا، نظام تعلیم کے بالکل خلاف۔ ہاں، علماء کرام دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ بنیادی دینی تعلیم سب کو دلائیں، اس کے بعد آپ ایک بچے کو حافظ بناتے ہیں، ایک بچے کو عالم بناتے ہیں، آپ ایک بچے کو ڈاکٹر بنائیں، ایک بچے کو انجینئر بنائیں، تاکہ وہ سماج کے اندر عزت حاصل کرے اور قوم کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے۔ ایک نمایاں نام دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا جناب مولانا غلام محمد بختانوی صاحب، جنہوں نے اکبر قوا میں جہاں ایک در مدرسہ اشاعت العلوم قائم کیا ہے، وہاں کئی ایک ڈگری کالج بھی، وہاں میڈیکل کالج بھی، وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے متعدد ادارے ہیں اور سب کے سربراہ وہی ہیں، وہی کمیٹی میں۔ علماء کبھی اس تعلیم کے خلاف نہیں رہے۔ یہ امت اور ملت کی بے فکری ہے اور یوں کہیے کہ غفلت ہے کہ وہ اس طرف توجہ نہیں کرتی۔ ایک مطالبہ ہمارا بہرحال رہتا ہے کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ دینی تعلیم جو بنیادی ہے وہ ہر ایک کو حاصل ہو تاکہ اپنا عقیدہ محفوظ رہے۔ آگے چل کر جو مخلوط نصاب سامنے آتا ہے، مخلوط تعلیم ہوتی، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے، تو ہمارا عقیدہ متزلزل نہ ہو جائے، ہمارا ایمان متاثر نہ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب میں صرف یہی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے نئے علوم سے جو اعتنائی برتی ہے، اور اگر یہ ہے بھی تو اس کا صحرا، اس کا الزام علماء یا دیندار طبقوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ملت کے اندر جو بےحسی پائی جا رہی ہے وہ سب کے سب مشترک طور پر اس کے ذمہ دار ہیں اور سب کو مل کر اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا ہے کہ سوسائٹی اس مسئلے کے اوپر غور کرے۔ ایک ادارہ ہے اس کے پاس، ایک این جی او ہے، اپنے آئندہ کے پروگرام کو مرتب کرے، اور مدرسے ہیں، بہت سے ہیں، مکاتب بھی ہیں، یہی طے کر لیں کہ ہم کالج قائم کریں جو جہاں تعلیم حاصل کرنے والے جو بچے ہوں گے مسلمان بچے ہوں گے،
ان کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد اچھا ڈاکٹر بنائیں گے، اچھا انجینئر بنائیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لائن سے یہ بھی سماج کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی طرف سے بے رغبتی ہے، اس کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم آمدنی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، آج تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بیداری پیدا ہوگی، ورنہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ بچہ 6 سال کا ہوا، اس کو کسی کارخانے میں بوٹی کڑھانے کے لیے بیٹھا دیا، وہ 10 روپے ماہانہ کما کر لاتا ہے، والدین مطمئن ہو گئے۔ آج یہ بچوں کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ جو قانون بنا ہے PRT یعنی ایجوکیشن، رائٹ ٹو ایجوکیشن، RET، جس کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تو یہ قابل دست انداز کے پولیس جرم ہے، ان پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں سے مزدوری کرانے کو قانونی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ کہیں مزدوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے والدین اور کام کرانے والے دونوں مجرم قرار پاتے ہیں۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ ان کو پڑھنے کی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں پھر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ بنیادی دینی تعلیم کو نظر انداز کرنا بہرحال نقصان دہ ہے۔ ہر بچے کو بنیادی دینی تعلیم دینی چاہیے اور ایسے مدرسوں میں اور ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرنا چاہیے کہ جہاں کے نصاب تعلیم میں چاہے وہ انگلش میڈیم ہو، چاہے اردو میڈیم ہو، چاہے ہندی میڈیم ہو، کم از کم پرائمری کے آخری درجے تک دینیات کے مناسب نمائندگی ضرور دی گئی۔ اور صورتحال یہ کہ ہمارے مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے تعلیمی ادارے بالکل ابتدا میں قاعدہ وفدانی ہندورانی قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن 5 سال کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد جو اس کا قرآن پاک مکمل نہیں بنتا، اردو املا نقل اس کو نہیں آتا، اور آہستہ آہستہ اس کے بستے کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، دینی عناصر گھٹتے چلے جاتے ہیں، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ نہ اردو زبان، نہ قرآن پاک، نہ دینیات، نہ عقائد، نہ تاریخ اسلام، کچھ نہیں۔ جب عمر میں کچھ پختگی آتی ہے، شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت کی ساری چیزیں رخصت ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نصاب تعلیم کے اوپر بھی غور کریں۔ یہ کم از کم ابتدائی تعلیم کے اندر دینیات کو مضبوط کریں، جب جڑ مضبوط ہو جائے گی آگے اس کے اوپر عمارت انشاءاللہ مضبوط قائم ہوگی۔ یہ قابل توجہ ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سوسائٹی کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے آج اپنی پچھلی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اور اس سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے یہ تقریب منعقد کی ہے، جس کو نام دیا گیا ہے سیرت جبلی کا، لیکن یہ صرف جشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک احتساب کی مجلس ہے، اور یہ احتساب ذمہ داروں کو خود کرنا ہے۔ 25 سال کے عرصے میں اس تنظیم کو قائم کرنے والے بانیان میں سے بھی کتنے رخصت ہو سکے، سرپرست جو پہلے تھے وہ اکثر جا چکے، اور اب جو فاؤنڈر ممبر تھے وہ بھی بڑھاپے کی منزل میں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں۔ سوسائٹی کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ نئی فوج کو اس کارروائی کے اندر شریک کریں، آہستہ آہستہ ان کی طرف ذمہ داریوں کو منتقل کریں۔ اور ایک خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشورے کا دائرہ صرف سرپرست حضرات یا تاجر حضرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جس لائن کی ہمیں خدمت کرنی ہے اس لائن کے ماہرین سے ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں اگر محنت کرنی ہے تو دونوں طرح کے ماہرین ہیں، تعلیم تو دینی علوم کے حاملین ہیں، عصری علوم کے حاملین ہیں، ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شامل کریں۔ ہماری جو 3 طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مالی قوت، ایک عملی قوت اور ایک فکری قوت۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، مالی قوت، عملی قوت اور فکری قوت، جب تینوں بھرپور توانائی کے ساتھ زندہ ہوں گے اور تینوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں گے تو کام کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں
عملی قوت بھی مالی قوت بھی، لیکن جس لائن پہ چلنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں جس سطح تک سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور مشورہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کمی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو اپنے مشورے میں شامل کریں، ان سے مشورہ لیں اپنے منصوبے پر روح عمل لانے کے لیے۔ اسی طرح جب سماجی خدمت کریں، جیسے اسپتال کا مسئلہ ہے، یہاں اسپتال کے سلسلے میں جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، شہر کے اچھے ڈاکٹروں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے افتتاح کے موقع پر، بنیاد کے موقع پر۔ تو جس طرح مشورے کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں کیونکہ کام اسپتال کا ہے، اسی طرح تعلیم کے لیے ہمیں ماہرین تعلیم کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے تمام مشوروں میں شامل ہو جائے، ہمارے وارڈی کے اندر شریک ہوں، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے سمپوزیم کا ایک مشورہ دیا، اس طرح کی اجتماعات کے اندر مسائل کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے عزم حوصلے میں مزید قوت پیدا فرمائے، اب تک جو کام ہوا ہے اس کو قبول فرمائے، آئندہ اس میں مزید قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بانیان سرپرستان میں جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس وقت میں جبکہ پوری ملت مختلف قسم کے حالات کا شکار ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنے کی، اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔